اولیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے انہوں نے شروع کیا. اس کے بعد وہ آگے پورا واضح میں نے آپ کو نہیں سنانا. اسی طرح سے یہ میں آپ کی دلچسپی کے لیے کر رہا ہوں کہ لطائف المعارف کو پڑھیں اور تقریریں کریں. اس سے نئی نئی تقریروں کے انداز، نئے نئے اسلوب جو ہے وہ حافظ ابن رجب نے 12 مہینوں کے لیے لکھے ہیں. یہ 12 تقریریں کتاب ہے نئی جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہتے ہیں وظائف شہر ربیع الاول، کیا کیا وظیفے کرنے چاہیے، کیا کیا تقریریں کرنی چاہیے ربیع الاول کے مہینے میں. میں نے یہ بات آپ سے پچھلے پروگرام میں کہی تھی، پورے سال کے اندر ولادت مصطفیٰ کا ذکر کرنا، حضور کی آمد کا ذکر کرنا، معجزات کا ذکر کرنا، آپ کے حسن و جمال کا ذکر کرنا، آپ کی صورت کا ذکر کرنا پورے سال میں جائز ہے، عموماً ہے اور خصوصاً ربیع الاول کے مہینے میں ہے. تو یہ بات میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا تھا، یہ بات میں کسی وجہ سے کہہ رہا تھا اور میں نے وہ وجہ بتائی بھی تھی. ان میں ایک وجہ یہ بتا رہا ہوں اور باقی وجہ انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بتاؤں گا. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ خصوصیت کے ساتھ ولادت مصطفیٰ فی ذکر مولد سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے ہیں خصوصیت کے ساتھ ربیع الاول میں آمد مصطفیٰ کا، ولادت مصطفیٰ کا تذکرہ یوں کیا کرو. میں تم کو بتاتا ہوں. اس کے بعد حافظ ابن رجب آگے لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں قدم نبوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سن لو مصطفیٰ کی ذات اول ہے. قدم نبوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولیات مصطفیٰ. اب جب ہم تقریر کرتے ہیں، واز کرتے ہیں ولادت مصطفیٰ کا ربیع الاول کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں، جس سے بڑی چڑ ہے لوگوں کو، ہمارے شبہ ڈالنے والے دوستوں خوارج کو. وہ کہتے ہیں باقی دنوں میں کریں، ربیع الاول میں نہ کریں. اور حافظ ابن رجب کہتے ہیں باقی دنوں میں بھی عموماً کریں اور خصوصاً ربیع الاول میں کریں. اب میلاد کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اب انہوں نے وہ حدیث لائے ہیں جو ہمارے مشہور ہیں، جو ہم بیان کرتے ہیں کہ میری ماں جو ہے ان کو جب وہ میں پیدا ہوا تو نور اضاءت لہ قصور الشام، وہ ان کو نظر آ گئے. اس کو حاکم نے صحیح الاسناد کہا ہے. وہ حدیث پہلے لائے ہیں. پھر وہ دوسری حدیث لائے ہیں، کہتے ہیں کہ وَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ مَكْتُوبًا فِي أُمِّ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِ النَّفْخِ فِي الرُّوحِ فِي آدَمَ علیہ السلام وَفُسِّرَ أُمُّ الْكِتَابِ بِاللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ وَبِالذِّكْرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ عِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. وہ کہتے ہیں کہ ام الکتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی نبوت کا ذکر کیا، آپ کی کانت مذکورہ معرفت ہے، آپ کی معرفت کا ذکر کیا، ساری تخلیق سے پہلے کا ذکر کیا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر روایات بیان کی. پھر وہ روایات لائے ہیں. میں نے وہ نہیں سنانی، آپ کو یہ بتانا ہے ربیع الاول کے مہینے میں خصوصاً میلاد کا واز کرنا. یہ حافظ ابن رجب اس کا طریقہ کیا بتاتے ہیں. اگلے اسی میں وہ واز بتا رہے ہیں. حافظ ابن رجب کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، قرآن کریم کی آیت لکھتے ہیں ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. اس پر وہ کہتے ہیں عَلَى مَا فَسَّرَهُ بِهِ مُجَاهِدٌ وغیرہ ان المراد اخراج ذریت من آدم من ظہرہ قبل امر الملائکۃ بالسجود لہ ولكن اکثر السلف على ان استخراج ذریت آدم منہ کما بعد نفخ في الروح وعلى هذا يدل اکثر الحدیث فتحمل على هذا ان يكون محمد صلی اللہ علیہ وسلم باستخراجہ من ظہر آدم. وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے جب روحیں نکالی گئیں، جب شیطان کو کہا گیا تھا ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، سجدہ کرنے کا، تو روحیں نکالی گئی بعد میں. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی روح خصوصیت کے ساتھ وہاں موجود تھی اور اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ وہ سجدہ در حقیقت سجدہ روح محمد اور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا سجدہ تھا، وہ ان کے ادب کا سجدہ تھا. آگے وہ حدیث روایت لائے ہیں. اب دلیل کے طور پر حافظ ابن رجب کہتے ہیں لولا محمد ما خلقتک یا آدم، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت آدم کو فرمایا تھا اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا، اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو تجھے پیدا نہ کرتا. یہ وہ باتیں ہیں جو علامہ شریف نوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں. اگر وہی بات علامہ شریف نوری لکھیں تو وہ من گھڑت بن جاتی ہے، اگر وہی بات حافظ ابن رجب لکھیں تو اب من گھڑت کہاں سے بات آئے گی. میرا یہ موضوع نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ لولا محمد ما خلقتک یا آدم، اے آدم میں تجھے اگر حضور کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو تجھے پیدا نہ کرتا. اس حدیث کے بارے میں مجھے علم ہے کہ لوگوں نے اس کے اوپر کامنٹس کیا کیے ہیں، حافظ ابن تیمیہ نے کیا کیے ہیں، اس کے حافظ ذہبی نے کیا کیے ہیں، یا دوسرے لوگوں نے کیا کیے ہیں. لیکن وہ سارے کامنٹس کے باوجود ایک تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ حافظ ابن رجب نے اس کا ذکر کیا، اور دوسری یہ میں آپ کو بتا دوں یہاں پر شرح کے طور پر کہ حافظ ابن تیمیہ نے اس روایت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سندن ضعیف ہے لیکن مانن یہ صحیح ہے، اور مانن صحیح ہونے کے لیے انہوں نے اس کے اوپر قرآن کی آیتیں پیش کی ہیں حافظ ابن تیمیہ نے کہ یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اے آدم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو تجھے پیدا نہ کرتا. آگے حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ چونکہ
کائنات ایک آیت جو لائے ہیں وہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا من، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں. تو یہاں پر حافظ ابن تیمیہ نے فتاوی کے اندر ایک سوال اٹھایا جس کے اوپر میں پوری وہ ساری عبارتیں پڑھ کر آپ کو سنا چکا ہوں جب میں نے مسئلہ نور و بشر بیان کیا تھا. چونکہ یہ حدیث آگے سامنے اس لیے میں اس کا اشارہ آپ کو دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے سب چیزیں تمہارے لیے پیدا کی. تو حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ کوئی بندہ اگر کہے کہ ساری چیزیں حضور کے لیے پیدا کی گئی ہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو وہ کہتے ہیں حضور کائنات کا قطب ہے، اس لیے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ حضور کے لیے ساری چیزیں پیدا کی ہیں تو جس بندے نے یہ کہا اس نے حق کہا ہے، سچ کہا ہے، کیونکہ مقصود کائنات ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر انہوں نے اس حدیث کا ذکر کیا. وہ کہتے ہیں اگرچہ یہ لفظاً ثابت نہیں ہے، اس کی سندیں ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، پر معنن یہ درست ہے اور اس کے اوپر انہوں نے قرآن کی دلیل دی ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں حافظ ابن رجب نے میلاد کو جائز کہا اور اس کے اوپر انہوں نے پورا وعد لکھا ہے ربیع الاول کے مہینے کا. آگے پھر یہ واز کا طریقہ وہ بتا رہے ہیں کہ کہاں سے شروع کریں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ فَبَدَأَ قَبْلَ نُوحٍ الَّذِي هُوَ أَوَّلُ أَرْسَلَهُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور اول تخلیق ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہی پیدا کیا ہے. سبحان اللہ، بڑی زبردست بات ہے یہ انہوں نے کی ہے. پہلے وہ روایت لائے ہیں حافظ ابن رجب، پھر کہتے ہیں اس روایت کے اندر تھوڑا سا ضعف ہے مگر اس آیت سے اس روایت کو تقویت ملتی ہے. اور جب میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے نور و بشر کا بیان کیا تھا تو میں نے اس پر اس کی رحمت سے یہ سارا کلام آپ کو سنایا تھا. آگے وہ لاتے ہیں، اب طریقہ لا رہے ہیں تقریر کا واز کرنے کا. جو ہمارے واعظین ہیں، ہمارے خطباء ہیں، وہ بڑے علم و عمل والے ہیں، ان کو مجھ سے بہتر علم ہے، بہتر طریقہ جانتے ہیں، لیکن میں حافظ ابن رجب کا سٹائل ان احباب کو خصوصاً بتا رہا ہوں. حافظ ابن رجب نے یہاں پر ایک واز کا طریقہ بتایا. کس واز کا؟ میلاد کے واز کا. کس واز کا؟ میلاد النبی کے واز کا. کس مہینے میں کرنا چاہیے؟ ربیع الاول کے مہینے میں کرنا چاہیے. وہ ایک تقریر انہوں نے بیان کی ہے جس کا میں نے بھی ذکر کیا تھا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جو ہے نا سورہ بقرہ، حافظوں کی زبان میں کہہ لیں کہ جو سورہ بقرہ کے پہلے پارے کے آخری 2 رکوع ہیں. اب وہ قرآن شریف مجھے کھولنا پڑے گا آیتوں کے نمبر کے حساب سے، تقریباً وہ 100 کے اوپر 115 آیت سے وہ شروع ہوتا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اس آیت سے حافظ ابن رجب نے میلاد کا واز شروع کیا. پھر وہ لے کر گئے ہیں اس کو، وہ جو دوسرے پارے میں آیت آتی نا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، بڑا کمال کا میلاد النبی کا واز، پورا قرآنی میلاد کا جو قرآنی واز ہے ان آیتوں کے اندر اس کو حافظ ابن رجب نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، انہوں نے کعبہ بنایا، انہوں نے حضور کی آمد کا ذکر کیا. یہ ساری آیتوں کا میں خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں. حضور کی آمد کے لیے دعا کی اور یہ کہا یا اللہ میری اولاد سے ایک قوم کو مسلمان رکھنا، انہی میں سے اس رسول کو بھیجنا. پھر وہ رسول آئے، پھر یہود نے ان کا انکار کیا، نصارہ نے ان کا انکار کیا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، پھر جنہوں نے ان کا انکار کیا، پھر ان کا بیان ہے کہ ان کا کیا حشر ہوا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اللہ کو کس قدر محبت، پہلے دوسرے پارے کی ابتدائی آیتیں کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی محبت کہ اپنے یار کی خاطر کعبہ بدل دیا. یہ سارا واز حافظ ابن رجب لکھ رہے ہیں. یہ محدث ابن رجب الحنبلی جن کا تذکرہ حافظ ابن حجر اسقلانی کرتے ہیں، شوکانی کرتے ہیں. اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے کہا یہ لطائف المعارف پڑھنے والی کتاب ہے. حافظ ابن حجر نے کہا اس سے بندوں کو تقریر کرنی آتی ہے، واز کرنا آتا ہے، میلاد کا بیان کرنا آتا ہے. یارو یہ لطائف المعارف ہے، اس کے اندر انہوں نے پورا وہ میلاد کا واز کا طریقہ لکھا ہے. اور انہوں نے اس کا لکھا ہے کہ پہلی دلیل الاول دعوت ابراہیم علیہ السلام و اشارہ بذالک الی ما قصص اللہ فی کتابہ. وہ کہتے ہیں یہ وہ واز ہے جس واز کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. اب ان کے آخری لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں پورا واز لکھنے کے بعد وہ ساری آیات کا اور پھر سورہ جمعہ کی آیتیں بھی انہوں نے لکھی ہیں. کاش میں اگر میلاد النبی پر واز ریکارڈ کرا رہا ہوتا تو میرا دل چاہتا کہ میں یہ سارا واز آپ کو حافظ ابن رجب کا سناتا. میلاد بیان کرنے والے خطباء، واعظین، مقررین، علامہ نوری کی کتاب کو بھی پڑھیں، لاکھ بار پڑھیں، پر اس 12 تقریروں کے بعد حافظ ابن رجب کی 12 تقریریں بھی پڑھیں. بڑی جدت ہے، لوگوں کو بتائیں اس وقت بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ حافظ ابن رجب کے میلاد کو بیان کیا جائے اور جو انہوں نے لکھا. آگے وہ کہتے ہیں کہ ساری آیات لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ
کما ان انبیاء بنی اسرائیل من ولد وذکر انه من علی المؤمنین بهذه الرسالہ فلیس اللہ نعمت اعظم من ارسال محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہدی الی الحق والی طریق مستقیم. کہتے ہیں خدا کی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، لیکن اعظم من ارسال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نے بڑی نعمتیں دی ہیں، پر ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو رب نے دی ہے وہ مصطفیٰ کی صورت میں ان کو بھیج کر ہمیں عطا کی ہے. اگر یہی بات علامہ شریف نوری رحمۃ اللہ علیہ 12 تقریروں میں لکھیں تو لوگ ذرا نیچے منہ کریں گے. اب حافظ ابن رجب وہ بات کر رہے ہیں تو کیا یہ غلط ہے جو انہوں نے کہا ہے؟ اب وہ پورا ایک واز کرنے کے بعد میں واز سنا نہیں سکتا آپ کو، میری ٹائم کی مجبوری ہے. بڑی آیات انہوں نے لکھی ہیں اس کے اوپر. آگے وہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ یہ پوری آیت اس کی کمال علمی تشریح میلاد کی تقریر کی حافظ ابن رجب نے کی ہے. لوگ کہتے ہیں میلاد منانا چاہیے کہ نہیں، یہ جائز ہے کہ نہیں. حافظ ابن رجب نے کہا منانا بھی چاہیے، بیان کرنا بھی چاہیے، اور ساتھ انہوں نے یہ غضب کیا کہ انہوں نے کہا آؤ میں بتاتا ہوں کہ مجلس میلاد کے اوپر، محفل میلاد کے اوپر تقریر کیا کرنی چاہیے. یہ تحفہ ہے حافظ ابن رجب کا جو انہوں نے امت محمدیہ کو عطا کیا ہے اللہ کی رحمت سے، میلاد مصطفیٰ کے واز کرنے کا طریقہ. یہ چونکہ میں میلاد کی بات کر رہا ہوں اس لیے میں ایک بیان کر رہا ہوں، مگر یہ 12 مہینوں کی ساری مجلسوں کے اندر حافظ ابن رجب نے اسی طرح علمی واز، علمی مجلسیں، علمی جو باتیں ہیں وہ کی ہیں کہ 12 مہینوں میں مجھ جیسا جو بندہ ہے جو عالم نہ ہو ان کے لیے تو بڑی زبردست کتاب ہے. بس کتاب کو پڑھے اور 12 مہینے واز کرتا چلا جائے، اور انشاءاللہ واز بھی علمی ہوں گے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ باتیں تو ہم نے پہلے بھی سنی ہیں. نئے اسلوب، نئے انداز کے ساتھ میلاد کو بیان کرے. اب وہ جو انہوں نے بیان کیا وہ کہتے ہیں اس میں ایک خاص بات ہے جس کے لیے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضور کے آنے سے پہلے لوگ جو تھے وہ گمراہ تھے. آگے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو گمراہ تھے وہ کیا تھے؟ فَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى حِينَئِذٍ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ